شیطان تو ایک اچھے نوجوان کی شکل میں بھی آتا ہے, خوبصورت لڑکوں کی شکل میں آتا ہے, اور مردوں کے پاس خوبصورت لڑکیوں کی شکل میں آتا ہے. جب یہ بہک جاتے ہیں, گناہ کر لیتے ہیں, تب چلا جاتا ہے, بھاگ جاتا ہے, اچھے اچھے پرہیزگاروں کی شکل میں آ جاتا ہے اور تمہارے ایمان کا سودا کرنے لگ جاتا ہے. میرے عزیزو, بنی اسرائیل کی وہ حکایت مجھے یاد آتی ہے جس میں اس نے ایک بڑے عابد کا تقوی بھسم کر دیا. بہت بڑا عابد نیک, اپنے صومعہ سے نکلتا نہیں تھا. صومعہ اس کو کہتے ہیں جہاں عبادت کرنے کی جگہ ہوتی تھی پہلے بنی اسرائیل میں, اس کے باہر وہ کبھی نہیں نکلتا تھا. 4 بھائی تھے, ایک بہن تھی قریب میں. وہ چاروں بھائی تجارت کے لیے جا رہے تھے, بہن اکیلی گھر میں تھی. کہا کس کے حوالے کر کے جائیں گے؟ تو اس عابد, اس پرہیزگار شخص کے پاس آئے چاروں بھائی. کہا ہم اپنی بہن کو چھوڑ جا رہے ہیں, آپ صرف خیال رکھنا, آپ نظر رکھنا. اس نے کہا ہاں ٹھیک ہے. وہ چلے گئے. نظر رکھنے والا عابد نکلتا نہیں تھا. ایک دن ایک بزرگ آئے, وہ بزرگ یہی ابلیس لعین ہے. آ کر کے اس نے دروازے پر کہا کہ تیرے بھروسے ایک نوجوان لڑکی کو چھوڑ گئے ہیں, وہ گھر میں بیچاری اکیلی پک رہی ہوتی ہے اور بہت زیادہ اکتا جاتی ہے, کبھی کبھار بات تو کر لو, سو خیریت تو پوچھو. یہ اپنے صومعے کے دروازے تک آیا بس, اور وہاں سے اس کو پکار کر کے کہا. وہ لڑکی اپنے دروازے پر آئی, ایک دوسرے کو دیکھا اور بات چیت کیا, خیر خیریت پوچھا, یہیں تک تھی بات. لیکن شیطان یہیں سے اپنے کام شروع کرتا ہے. اس کے بعد دوسرے دن یہ عابد اور بات چیت شروع کر دیا. یہاں سے یہ سلسلہ اتنا بڑا کہ اس کے اندر عبادتوں کی جو طلب تھی وہ کم ہونے لگی. اب یہ اپنے صومعہ سے نکل کر کے اس کے گھر بھی جانے لگا, جا کر کے گھنٹوں بات چیت کرتے رہے. وہ وقت بھی آیا جب اس نے اس کے ساتھ زنا بھی کر لیا, اس ایک نوجوان خاتون کے ساتھ, کیونکہ یہ شادی نہیں کرنے والا تھا. پوری قوم کے نزدیک یہ نہایت عابد ہے, پرہیزگار ہے. زنا ہو گیا, حمل بھی ٹھہر گیا. اب کیا کرے؟ نوجوان لڑکی کے ساتھ ایسے معاملات ہوئے ہیں, ڈرا. وہی ابلیس آیا پھر بزرگ کی شکل میں, کہا دیکھو بہت بڑا معاملہ ہو جائے گا, اگر تم یہ معلوم ہو گیا تو پوری قوم تمہارے ساتھ کیا کرے گی. کہا کیا کروں؟ کہا اس کا گلا دبا دو, مار دو اور دفن کر دو, گھر میں کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا. اس نے قتل کر دیا اس لڑکی کو اور دبا دیا اندر, زمین صاف کر دیا. جب چاروں بھائی تجارت سے واپس آئے, پوچھا کہاں ہے ہماری بہن؟ کہا وہ بیمار ہو گئی تھی, میں نے اس کو بہت علاج کیا, انتقال کر گئی, قبرستان میں دفن کیا, ایک جھوٹی قبر دکھا دیا. وہ روئے دھوئے, ہو گئی بات ختم. لیکن کیا یہیں پر سلسلہ ختم ہو جاتا ہے؟ چند دنوں کے بعد ان بھائیوں کے پاس یہ ابلیس آیا, کہا یہ عابد جھوٹ بولتا ہے, یہ جو عبادت کرنے والا مکار ہے جھوٹ بولتا ہے. تمہاری بہن سے اس نے منہ کالا کیا, حمل ٹھہرا, تو اس کے بعد اس نے مار کر کے یہیں گھر میں دفن کیا. انہوں نے کھود کر کے دیکھا تو لاش کا پرانا بقیہ مل گیا. اب وہ واویلا مچا کہ باہر آنے کے بعد اس کو صومعہ سے باہر کھینچا گیا, اس کے کپڑے پھاڑے گئے, اس کے بال نوچے گئے, منہ کالا کیا گیا, پورا گاؤں ٹوٹ پڑا, اس کا صومعہ توڑ ڈالے, اور اس کے بعد پھر اس کو پھانسی پر چڑھایا گیا. پھانسی پر جب چڑھایا گیا تب پھر ابلیس آیا. ابلیس آیا, کہا کہ بہت بری حالت ہو گئی تمہاری, مجھے افسوس ہے, لیکن میں تجھے بچا سکتا ہوں, میں تجھے یہاں سے نکال سکتا ہوں, میرے پاس طاقت ہے. کہا کیا کرنا ہوگا بتا دے. اس ابلیس نے کہا بس تو یہ کہہ دے کہ تیرے لیے سجدہ جائز ہے, یعنی اپنے لیے. کہا کہ تم مجھے یہ سمجھ لے کہ میں آزاد کروں گا تو تم مجھے سجدہ کرے گا. کہا بالکل کروں گا, سجدہ کروں گا. کفر کر دیا. اسی وقت اس کو پھانسی پر چڑھا دیا گیا. شیطان بھاگ گیا. جس کی ابتدا عبادتوں سے شروع ہوئی تھی, انہی نظروں کا دھوکہ تھا کہ کفر پر موت ہو گئی. یہ حکایت بھی موجود ہے.